کائنات نے کسی بھی دروازے کو یہ ضمانت نہیں دی کہ اس کے کھلتے ہی سارا اندھیرا ختم ہو جائے گا، اور جس دل نے یہ سوچ لیا کہ شادی کا دروازہ کھلتے ہی زندگی کی ہر تکلیف خود بخود مٹ جائے گی، اسے کبھی نہ کبھی وہ سچائی ضرور ملتی ہے جو پہلے کبھی نہیں سوچی تھی۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو راز میں بتانے والا ہوں وہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی کو توڑ دیں گے۔ تم سوچتے ہو کہ بس شادی ہو جائے پھر سکون آ جائے گا، پھر تنہائی ختم ہو جائے گی، پھر زندگی کا ہر مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ اور آج میں تمہیں وہ 4 گہرے راز بتاؤں گا جو اس سوچ کے پیچھے چھپی ہوئی سب سے بڑی حقیقت کھول دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو سوچو، وہ ساتھ تھے، ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے تھے، اور پھر بھی جنت میں رہتے ہوئے ایک ایسی آزمائش آئی جس نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ساتھ ہونا اپنی جگہ ہے، مگر ساتھ ہونے سے ہر امتحان ختم نہیں ہو جاتا۔ پہلا گہرا راز یہ ہے کہ شادی تمہارے اندر کے خالی پن کو بھرنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ شادی 2 روحوں کا ساتھ مل کر اللہ کی رضا کی طرف چلنے کا راستہ ہے، اور جو شخص یہ سوچ کر شادی کرے کہ اس کا اندرونی خلا، اس کی تنہائی، اس کا اطمینان کسی دوسرے انسان سے پورا ہو جائے گا، وہ شادی کے بعد بھی اسی خلا کو محسوس کرتا رہتا ہے، کیونکہ وہ خلا کسی انسان سے نہیں، صرف اللہ کی یاد سے بھرتا ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنا سکون کسی مخلوق میں ڈھونڈے وہ ہمیشہ بے سکون رہے گا، اور جو اپنا سکون اللہ میں ڈھونڈے اس کا دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ دوسرا گہرا راز یہ ہے کہ شادی کے بعد زندگی آسان نہیں ہوتی، زندگی صرف بدل جاتی ہے، اور اس بدلاؤ کے ساتھ نئی ذمہ داریاں، نئے امتحان، نئے رشتے کے تقاضے آتے ہیں جو تنہائی کی زندگی میں موجود نہیں تھے۔ جو شخص یہ سوچ کر شادی کرتا ہے کہ اب اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، وہ شادی کے بعد ایک نئی امتحان میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ مسائل ختم نہیں ہوتے بلکہ ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ ایک نئی ذمہ داری جڑی ہوتی ہے، اور جو شخص ذمہ داری کے لیے تیار نہ ہو وہ نعمت ملنے کے بعد بھی پریشان رہتا ہے۔ تیسرا گہرا راز یہ ہے کہ شادی تمہاری شخصیت کو نہیں بدلتی بلکہ تمہاری اصل شخصیت کو سامنے لے آتی ہے۔ جو شخص اکیلے میں صبر نہیں کرتا وہ شادی کے بعد بھی صبر نہیں کر پاتا۔ جو شخص اکیلے میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ شادی کے بعد بھی ناشکرا ہی رہتا ہے۔ شادی نئی شخصیت نہیں دیتی، وہ صرف آئینہ بن جاتی ہے جو تمہاری اصل حقیقت دکھاتی ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا اصل کردار اس وقت سامنے آتا ہے جب اس کے پاس کسی اور کی ذمہ داری ہو، اور جو پہلے سے کمزور ہو وہ ذمہ داری ملنے پر اور کمزور ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھا اور سب سے گہرا راز اور وہ سچائی ہے جو سب سے کم لوگ سمجھتے ہیں، شادی کے بعد بھی انسان اللہ کا محتاج رہتا ہے، اور جو یہ سوچے کہ شادی کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت کم ہو جائے گی وہ سب سے بڑی غلطی کرتا ہے، کیونکہ ساتھی چاہے کتنا ہی اچھا ہو، تمہارے دل کے اندر کی تنہائی، تمہاری روحانی پیاس، تمہارے سکون کی ضرورت کو پوری طرح کبھی نہیں بھر سکتا۔ صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جو دل کے ہر کونے کو بھر سکتا ہے۔ یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی تمام تر خوشی کسی مخلوق سے باندھ لے وہ ہمیشہ ٹوٹے گا، اور جو اپنی خوشی اللہ سے باندھ لے وہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، چاہے دنیا کے سارے رشتے بھی بدل جائیں۔ اور یہ سب سے گہری حقیقت ہے کہ شادی ایک امتحان ہے، نعمت ہے، ذمہ داری ہے، مگر یہ منزل نہیں ہے۔ اصل منزل اللہ کی رضا ہے، اور جو شخص شادی کو منزل سمجھ کر اس کے پیچھے بھاگتا رہے وہ شادی کے بعد بھی ادھورا رہتا ہے۔ یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دل نے اللہ کو پا لیا وہ خالی نہیں رہتا، چاہے دنیا کی کوئی نعمت اسے نہ ملے، اور جس دل نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو منزل سمجھ لیا وہ خالی رہتا ہے، چاہے دنیا کی ساری نعمتیں اسے مل جائیں۔ آج اپنے دل سے یہ بات سمجھ لو کہ شادی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کا مکمل ترین حصہ نہیں، اور جس دن تم نے اپنی خوشی، اپنا سکون، اپنی تکمیل اللہ سے جوڑ لی اس دن تمہیں شادی سے پہلے بھی سکون ملے گا اور شادی کے بعد بھی۔ اگر یہ الفاظ تمہارے دل کے کسی زخم پر مرہم بنے ہیں تو اس مرہم کو اپنے پاس مت رکھنا، یہ نسخہ کسی اور درد مند دل کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا،
وقت گزر جائے گا، یہ الفاظ شاید یاد نہ رہیں، مگر جو سکون آج دل کو ملا ہے وہ یاد رہے گا۔ اور اگر یہ سکون کسی اور کو بھی چاہیے تو اس کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا۔ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لو۔ ہمارے چینل کا نام سید حسن آس ہے۔ یوٹیوب پر، فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ بھی ضرور فالو کر لو تاکہ ایسی ہر بات، ہر راز تمہارے دل تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ مزید ایسی خوبصورت انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سید حسن آس بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔